الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. جس کی ذات سے روشن ہوا الفت کا چراغ، جس کی ذات سے روشن ہوا الفت کا چراغ، عنوان وفا ہے فقط اس کی ہستی. علماء امت، حضرت صدر علی مقام اور پیارے ساتھیوں، آج میں اس بڑی مجلس میں سیرت پر گفتگو کروں گا. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں اپنے ذاتی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں اپنا وہ سبق دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے ان سے سیکھا ہے. میرے دوستوں، جب سیرت بیان کی جائے گی تو مشکلات آئیں گی، جب سیرت بیان کی جائے گی تو تکلیفیں آئیں گی، جب سیرت بیان کی جائے گی تو راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو نبوت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر کی تلوار مبارک چلی گئی. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت جلیل کی آنکھیں کی گئی. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت لبیدہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت لبیدہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر کی جسم عادت پر آوازیں لگائی گئی. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو اسمان میں رفتار پر پانی بند کر دیا گیا. جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو ہدایت کا تاج جب شہادت نوش کرتے ہیں. اب اسی سے آگے چلتا ہوں. سیرت اپنانے کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ دل کی کائی پوچھے سے نکلتا ہے. سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کا باسو ٹوٹا ہے. سیرت اپنانے کی پاداش میں مجدد الفسانی مسائل و مشکلات برداشت کرتے ہیں. سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ اسماعیل شریف بالاکوٹ کی وادیوں میں جان کا نظارہ پیش کرتے ہیں. سیرت اپنانے کی پاداش میں سید اللہ شاہ بخاری 18 سال قید کی زندگی گزارتے ہیں. مجھے بولنے دیجیے، آج بھی سیرت اپنانے کی پاداش میں اور ہمارے دیوبند کو طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. مگر سیرت کو بیان کرنے سے اور سیرت کو اپنانے سے نہ کل پیچھے آئیں گے، نہ آج پیچھے آتے ہیں، نہ آئندہ کبھی پیچھے ہٹیں گے. میرے عزیزوں، جب بات آتی ہے میرے محبوب کی تو میں حیران پریشان رہ جاتا ہوں کہ آپ کی ذاتی مقدس سے کس پر کو چلوں. لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ آپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو اسی پر دو چار الفاظ کہہ دیتا ہوں. وقت کی کم دامنی کے پیش نظر اور میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں اور کچھ کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.